تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کے ٹی وی کی ٹیم اس وقت موجود ہے 71 چک جنوبی میں، جو کہ سرگودا سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور بالکل میرے پیچھے اس وقت جو آپ کو ایک مینار نظر آ رہے ہیں اور ایک عبادت گاہ نظر آ رہی ہے، یہ کوئی مسجد نہیں ہے۔ جی ہاں، افسوس کی بات یہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی غیر قانونی عبادت گاہ ہے، قادیانیوں کا سینٹر ہے، جس کو مسجد کی شکل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ آئین میں موجود اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے قوانین کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو پیچھے شاعر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم اس علاقے میں موجود ہیں اور یہاں کے جو مسلمان ہیں ان میں شدید غصہ اور تشویش پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کی دیگر غیر قانونی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کی یہ جو غیر قانونی عبادت گاہ ہے اور اس پر جو غیر قانونی طریقے سے شاعر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، اس پر انتظامیہ، حکومت اور متعلقہ ادارے فوری کارروائی کریں۔ آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں اہل علاقہ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا طاہر شاہ صاحب، اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس سارے یہ قادیانیوں کی یہاں پر غیر قانونی جو سرگرمی ہیں اس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں یہاں پر کیا اس وقت صورتحال ہے۔ میرا نام محمد طاہر شاہ ہے، جامع مسجد قباء 71 جنوبی میں امام و خطیب ہوں۔ بفضل اللہ تعالیٰ 5 سال سے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ یہاں پر قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیاں جو ہیں وہ آئے روز جو امن صاحب نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی ایک غیر قانونی عبادت گاہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ساتھ ہی ان کی زمینوں میں جو جاتے ہوئے انہیں انگریز نواز گیا تھا، کافی مربع ہیں ان کے پاس، اور وہاں پر اب انہوں نے ایک چھوٹی سی اپنی اور عبادت گاہ وہاں پر بنائی ہوئی ہے، اور یہ سرگودا سے بالکل 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ہمارے قریب ایک 78 چک ہے، وہاں پر بھی قادیانی ہیں، اور وہاں بھی انہوں نے عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں اس عبادت گاہ کے مینار بھی ہیں، وہ مسلمانوں کی مساجد کی طرح ہیں، اور یہاں جو ان کی عبادت گاہ ہے اس کے باہر کوئی بھی چیز نہیں لکھی ہوئی، قادیانی نہیں لکھا ہوا یا غیر مسلم نہیں لکھا ہوا، اور باہر سے آنے والے مسلمان جو ہیں وہ بھول کر اندر چلے جاتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی ہیں، اور تب وہاں سے وہ مسلمان وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور ان زیادہ تر جو 71 کے قادیانی ہیں یہ یورپ میں سیٹل ہیں۔ یہ مسلمانوں کو جھانسا دیتے ہیں اور یہاں سے یہ یورپ لے جانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، کسی کو شادی کا لالچ دیتے ہیں اور کسی کو نیشنلٹی کا لالچ دیتے ہیں۔ بس ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ان کی عبادتگاہ سے شاعر اسلامی کو ہٹایا جائے، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، اور یہ شاعر اسلامی کوئی بھی ہو اس کو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے مبلغ مولانا خالد عابد صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس علاقے میں 71 چک جنوبی میں قادیانیوں کی جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، خاص طور پر جو یہاں پر غیر قانونی عبادت گاہ موجود ہے جس پر شاعر اسلامی موجود ہیں، اس کے خاتمے کے حوالے سے اور قادیانیوں کو آئین قانون کا پابند بنانے کے حوالے سے ان کی یہاں پر کیا کوششیں رہی ہیں، اور یہاں پر اوور آل کیا صورتحال ہے۔ جب بھی ملک کے اندر انتشار ہوا ہے قادیانیوں کے حوالے سے ہوا ہے، چونکہ انہوں نے قانون کی ویلیشن کی ہے، کیونکہ آلریڈی قوانین موجود ہیں۔ 84 کے اندر جب امتناع قادیان آرڈیننس جاری ہوا تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی قادیانی مرزائی وہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اب جو 71 چک کا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے مسجد کی طرز کے اوپر اپنا وہ بنایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر مینار بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ سے، ہماری انتظامیہ سے، ڈی پی او سے، ڈی سی صاحب سے، جو مقامی ایس ایچ او صاحب ہیں، ان سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، یہ قادیانی مرزائی
آئین کے مطابق غیر مسلم اقلیت ہیں تو یہ کوئی ایسا ایشو جس سے مسلمان معلوم ہوں وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ مسجد کی جو طرز پہ ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اس سے مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا ہے, مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ہاتھ میں نہ لیں, قانون خود آ کے یہ جہاں جو خلاف ورزی قانون آئین کی ہو رہی ہے وہ آ کے اس کو پابند کریں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری حیدر علی صاحب. حیدر علی صاحب, یہاں ہم 71 چک میں اس سمے موجود ہیں, آپ نے بھی وزٹ کیا, تو یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے یہاں پہ قادیانیوں کی جانب سے جو غیر قانونی ان کی سرگرمیاں ہیں, خاص طور پر جو یہاں پر ان کی جو عبادت گاہ ہے اس پہ شاعر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہے اور آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے؟ حکومت وقت سے مطالبہ ہے, ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ جو بالکل مسجد کے متشابہ ہے, ہمارے یہاں کے ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں کے آدمی ہے, عامی آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسجد امرزاڑہ ہے, تو وہاں جا کے کئی عرصہ وہاں ان کے عبادت گاہ میں جا کے نماز پڑھتا رہے. کوئی باہر سے مسافر آ جائے, کوئی اجنبی آ جائے, وہ اس کے لیے پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ قادیانیوں کا ہے یا مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور جتنی جلدی ہو سکے یہ جو شاعر اسلام کا استعمال کر رہے ہیں نا جی, اس کو ختم کیا جائے اور ان کی عبادت گاہ کو معیاروں سے بالکل پاک کیا جائے. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذیشان معاویہ صاحب, جو کہ پیش امام ہیں مسجد صدیق اکبر کے, اور اس علاقے میں ان کو کافی دیر ہو گئی ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو قادیانیوں کی یہاں پر غیر قانونی سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے یہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی, ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ حکومت اس پر ایکشن لے کہ جو شاعر اسلام ہے اس کو ان کے حوالے سے ان کو ختم کیا جائے, ان پر پابندی لگائی جائے, جیسا کہ ان کی عبادت گاہ پر مینار ہیں وہ ختم کروائے جائیں. یہ تقریباً ہمارے سرگودا میں لگ بھگ 25 مقام ایسے ہیں جہاں پر ان کی عبادت گاہیں ہیں اور ان کے مینار بنے ہوئے ہیں. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس پر ایکشن لیں اور ان کے میناروں کو ختم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی مساجد اور ان کی عبادت گاہ میں فرق واضح ہو جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت 71 چک کے امیر حسنین ربانی صاحب. حسنین ربانی صاحب, یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا, اور یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کہیں بن جائے. تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ ہے اور جو انتظامیہ ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جلد از جلد کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور قادیانیوں کی طرف سے جو غیر قانونی سرگرمیاں جاری ہیں اس کو فوری طور پر اس کا خاتمہ کس طرح سے کیا جائے؟ میں یہ کہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لے اور فی الفور یہ ان کی عبادت گاہ پر جو مینار ہیں اس کو ختم کیا جائے, گرایا جائے, تاکہ کسی بھی مسلمان کو دھوکہ نہ رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد جہانگیر صاحب, جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کی قانونی کمیٹی کے ممبر ہیں. آپ چونکہ قانونی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, اس طرح کے کئی مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے درپیش آتے ہوں گے قادیانیوں سے ریلیٹڈ. یہ جو یہاں پر مسئلہ ہے قادیانیوں کی جانب سے یہ جو غیر قانونی عبادت گاہ اور غیر قانونی طور پر جو شاعر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا. یہ جب کوئی بھی شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں تو ان کے استعمال کرنے میں جس طرح شریعت کی مخالفت ہوتی ہے اسی طرح قانون بھی ٹوٹتا ہے. تو امتناع قادیانیت موجود ہے, اس کے اندر قانون موجود ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ قانون کو نافذ کرنے میں ہے. جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے امید کی جاتی ہے کہ جیسے پہلے انہوں نے بہت بڑا ایک ایشو تھا وہ حل کیا ہمارے ساتھ مل کر, تو یہ بھی انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ مل کر حل کریں گے. تو ہم انتظامیہ سے یہ آخری گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی قسم کا بھی انتشار نہیں چاہتے. قانون موجود ہے اس کو ہم استعمال کریں گے اور اپنا کام انشاءاللہ کرواتے رہیں گے. ناظرین, نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر قادیانی جن کو اعلیٰ عدالتی فیصلوں میں بھی ایک دھوکے باز اقلیت ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور وہ قادیانی نیٹ ورک جو کہ اس وقت اسرائیل, انڈیا اور دیگر پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو نہ صرف عالمی سطح پر بدنام اور کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا ہے, بلکہ پاکستان کے اندر بھی اس کی غیر قانونی اور پاکستان مخالف سازشیں بروز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. میں یہاں پر یہ حکومت کو, انتظامیہ کو اور متعلقہ اداروں کو اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پہ فوری طور پر پابندی لگائی جائے. جب ہم اس علاقے میں آئے تو ہمیں یہاں پر اکثر لوگوں نے یہاں پر بتایا کہ
यहाँ करीब के इलाकों के अंदर कोट मोमिन में और इसके अलावा 78 चक जनूबी में और दीगर इलाकों के अंदर भी कादियानियों की दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। यहाँ पर खुलेआम वो मुसलमानों को तबलीग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुसलमानों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो ये कैसी यहाँ पर शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये अक्सरियती यहाँ पर मुसलमान आबाद हों, उनके सेंटिमेंट्स का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जबकि आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस कवानीन मौजूद हैं और इसके अलावा आला अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, और इन सब के बावजूद भी अगर कादियानियों को आइन और कानून का पाबंद नहीं बनाया जा रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुतल्लिका इदारों की कमज़ोरी है और उनकी लापरवाही है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर मुतल्लिका इदारों को और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा और उनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि फ़ौरी तौर पर, ख़ास तौर पर ये 71 चक जनूबी में जो कादियानियों की गैर कानूनी इबादतगाह है, जिस पर गैर कानूनी तरीके से शायर इस्लामी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, इनको फौरी तौर पर महफूज किया जाए ताकि ना सिर्फ इस इलाके का बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो अमन है उसको बरकरार रखा जा सके। हसन राना को व्यूज़ ऑनलाइन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।